فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نازعات کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ عز و جل ان فرشتوں کی قسم یاد فرماتا ہے کہ جو جان بدن سے کھینچتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور مومن کی کس طرح اور کافر کی کس طرح کھینچتے ہیں اس کا بیان ہے، اور کس طرح سے وہ روح میں داخل ہوتے ہیں، جسم میں داخل ہوتے ہیں اس کا بیان ہے، اور پھر وہ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور پھر تدبیر کائنات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کو عذاب ہونا قطعی ہے، اور جس دن قیامت ہوگی دل جو ہے بے چین و بے قرار ہوگا، اور لوگ میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں چل پائیں گے، بہت ہی پریشان ہوں گے۔ ان ساری پریشانیوں کا اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جو ہے بدن سے، کافروں کے بدن سے فرشتے روح نکالتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں تو بہت ہی تکلیف کافروں کو ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ فرشتے کوئی روح رعایت نہیں کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے جو ہے کوئی سوتی کپڑا ہو اور جو نکھرار ہو، اور کسی ببول کے خاردار جو بہت ہی کانٹے دار ببول پر اس کو ڈال دیا جائے تو ایک طرف نکالا جاتا ہے، چھڑایا جاتا ہے، دوسری طرف کپڑے کو پھر وہ ببول کے کانٹے پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سے بڑی دشواری کے ساتھ اس کپڑے کو جو ہے ان کانٹوں سے جو ہے نکالا جاتا ہے۔ یہی حال جو ہے کافروں کے ساتھ ان کے بدن سے روح نکالنے میں فرشتے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کو، مشرکین کو تنبیہ کیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ فرماتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بہت سختی کے ساتھ وہ کافروں کی روح نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ بند کھولتے ہیں، یعنی مومنوں کی روح بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نکال لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی جیسے کہ گندھے ہوئے آٹے سے جو ہے بال نکال لیا جائے، تو ایسے ہی بہت آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے مومن جو ہے مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، کافر مرنے سے ڈرتا ہے، اور مومن جو ہے موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ آج میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، جس کو بن دیکھے ایمان لایا، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں قبر میں حاصل ہوگی۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں نشان مرد مومن با تو گویم جو مر گائے تبسم بر لب اوست۔ کسی شاعر نے کہا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل کی ملاقات کی رات۔ یقیناً جو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار پلس ہوتا ہے، تو وہ تو بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اولیاء کرام کے بارے میں
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت موت کی گھڑی آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یقیناً جس کی موت جو ہے ایمان پر ہو جائے تو اسے نعمت کونین مل جاتی ہے، نعمت دارین مل جاتی ہے، اور اگر ایمان پر موت نہ ہو سکی تو پھر ابدی جہنم اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ان فرشتوں کی جو نرمی سے جو ہے بند کھولتے ہیں، نرمی سے بند کھولتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو پیرتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ تیرتے ہیں۔ تو کہاں تیرتے ہیں؟ اس میں دو روایت ہے۔ ایک تو یہ کہ بدن انسانی میں تیرتے ہیں ایسے جیسے غواص، غوطہ خور جو ہے مونگا اور موتی نکالنے کے لیے سمندر میں جو ہے غوطہ لگاتا ہے، غواصی کرتا ہے، تو اپنی پسندیدہ چیز اس کے تہے سمندر سے نکال کے لاتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے بھی جو ہے چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جسم انسانی میں سرایت کر جاتے ہیں اور وہ تیر جاتے ہیں اور پیر جاتے ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فضائے زمین و آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ اس میں تیرتے ہیں، جیسے کہ یعنی تیرنے والا پانی میں سب تیرتا ہے۔ تو ہم لوگ انسان ہیں، جانور ہے تو وہ پانی میں تیرتا ہے، اور فرشتے جو ہیں فضا میں تیرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر سابحات کے معنی ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور ان کی تیزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں میں کنویں میں ڈالا تھا تو یوسف علیہ السلام ابھی تہے یعنی کنواں میں نہیں پہنچ سکے تھے، ایک دم یعنی تہے کنواں میں نہیں پہنچ سکے تھے، تو کہ حضرت جبریل علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر جو یعنی سدرۃ المنتہا ہے وہاں سے آپ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آئے تھے، جناب یوسف علیہ السلام تہے یعنی کنواں کی تہہ میں نہیں پہنچ پائے تھے کہ آپ ان کو بچانے کے لیے آ گئے تھے۔ تو یہ رفتار ہوتی ہے فرشتوں کی۔ تو اس کی طرف بھی مفسرین کا قول اس کی طرف بھی گیا ہے، یہاں مراد ہے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والے کی قسم جو فرشتے ہیں۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور تیزی کے ساتھ تیز گام ہوتے ہیں، اور جہاں پہنچنا ہوتا ہے بہت جلد وہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرمایا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر وہ آسمانوں پہ پہنچ کر تدبیر کائنات کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہونا ہے، کہاں بارش ہونا ہے، کہاں پر پھل پھول آنا ہے، کہاں پر کس کی کتنی روزی ہے، کون کب مرے گا، کون کیا کھائے گا، کیا ہوگا دنیا میں، کب کتنی ہوا چلے گی، کتنے اولے گریں گے، کتنی برسات ہوگی، یہ ساری تدبیر فرشتوں سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، تو وہ تدبیر کائنات میں لگ جاتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی۔ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، یہ سب قسم کھانے کے بعد تو اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے کچھ یعنی عبارت محذوف ہے جو جس کا تذکرہ نہیں ہے، مگر سیاق و سباق اس پر دلیل ہے۔ کیا کہ یہ قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے، قسم یاد کی جا رہی ہے کہ کافروں کو ضرور سے ضرور عذاب ہوگا، چونکہ اس سے پہلے اس کے بعد جو آیت آئے گی اس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس یعنی تناظر میں، اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کو ضرور سے ضرور عذاب ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ایسے ہوں گے جو ہے اس دن جو ہے بے چین و بے قرار ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب یومئذ واجفہ تتبعها الرادفہ، اور جو ہے قلوب یومئذ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کی تھرتھرائے گی تھرتھرانے والی، جس دن کی تھرتھرائے گی تھرتھرانے والی،
تو تھرتھرانے والی سے مراد ہے قیامت کی آمد ہوگی۔ ایک دن پورا سنسار یہ فنا کی گھاٹ میں اتر جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو ہے لوگ اپنے کام میں مشغول ہوں گے، کپڑا بیچنے والا کپڑا پھیلایا ہوگا، کھانا پکانے والے اپنا کھانا پکا رہے ہوں گے، کھانا کھانے والے دسترخوان لگائے ہوں گے، کوئی اپنی دیوار کو لیپ رہا ہوگا، سب اپنے اپنے کام میں مگن ہوں گے، کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آج قیامت آئے گی۔ تو اچانک ایک بہت ہی جاذب آواز ہوگی جو بہت آہستہ آہستہ ہوگی، پھر وہ آواز بڑھتے 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 اتنی سخت آواز ہو جائے گی کہ پوری دنیا اس آواز سے متاثر ہو کر سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھرتھرائے گی تھرتھرانے والی، نہیں ہر چیز جو ہے اس آواز سے کانپ جائے گی اور سب جو ہے دم توڑ دیں گے، کوئی چیز نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، جب کوئی نہیں بچے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رہے گا۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے جو جواب دے؟ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آنے والی آئے گی۔ 40 سال تک لوگ مردنی کی حالت میں رہیں گے، مردنی کی حالت میں رہیں گے، فنا کے منزل میں رہیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اسرافیل کو پیدا کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے تو لوگ انہیں سور کی آواز سن کر جو ہے اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی مرگھٹ سے، جہاں جس کا انتم سنسکار ہوا ہوگا، جہاں پر ان کے پیٹھ میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، عنصر ہوتا ہے، وہ جہاں پڑا ہوگا وہیں سے انسان اٹھ کر میدان محشر جائے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی جانور نے کسی کی پوری باڈی کو کھا لیا ہے تو تب بھی وہ ایلیمنٹ جو ہے، وہ عنصر جو ہے، جو پیٹھ میں بہت ہی چھوٹا سا، جو خودبین سے نظر نہیں آ سکتا ہے، وہ جہاں ہوگا وہیں سے انسان کا پورا وجود اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا۔ تو وہ اگر کوئی جلا بھی دیا جائے تو جلتا نہیں ہے، کوئی جانور اگر اس کو کھا لے پوری باڈی کو بدن کے، تب بھی جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فضلہ جب جانور کرے گا، گندگی کرے گا تو اس میں جہاں گر جائے گا تو وہیں سے وہ انسان اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کو بھی بیان کر دیا اور قیامت کے بعد جو میدان محشر میں لوگوں کی حاضری ہوگی اس کو بیان کر دیا۔ تو یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، بے چین و بے قرار ہوں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان لوگ ہوں گے۔ بپتا، اب کون ہے جو کس کی بپتا سنائے؟ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، لوگ مارے غم کے جو ہے کچھ سجھائی نہیں پڑے گا کہاں جائیں۔ ایسی سمجھیے کہ جیسے برسات میں جب آگ جلائی جاتی ہے، روشنی پھتنگے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، اڑ کے بس چلے جاتے ہیں۔ یہی حالت میدان محشر میں انسانوں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، نگاہیں جو ہیں نیچے جھکی جھکی ہوں گی، ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک، اپنے رازق، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس نے اس کو جو تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو اس کی موت اور حیات کا مالک ہے، اس کو مان لے اور اس کی کتاب کو تسلیم کر لے اور اس کے لائے ہوئے، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں ان کی بھی اتباع اور پیروی کرے، تو یقیناً انسان جو ہے کل میدان قیامت کے ہولناکیز بھی بچ جائے گا اور میدان محشر کی حاضری کی پریشانی سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو میدان محشر
میں امن و امان عطا فرمائے اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔